اس پر میں نے انہیں گزارش کی، میں نے کہا جی کہ یہ ہمارا حق ہے، وکیل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے لیے بولتا ہے، اور یہ حق آپ ہم سے نہیں لے سکتے ہیں۔ جس پر میں نے انہیں اسی وقت جواب دیا کہ جناب کے رویے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کو اس مقدمے کے لیے لایا گیا ہے، جس پر میں نے جج صاحب سے استدعا کی کہ آپ ہمیں ہفتے کی تاریخ عنایت کر دیں سیچرڈے کی، جس پر جج صاحب نے مجھے بڑے ہی تند اور تیز لہجے میں یہ کہا کہ جی آپ کی کوئی بات میں نہیں سنتا ہوں، کل بات ہوگی۔ توشہ خانہ کیس جو ہیں الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پہ خان صاحب کے خلاف استغاثے کی شکل میں دائر کیا گیا۔ یہ قانون کی زبان میں ایسے افینس کو نان کاگنیزیبل افینس کہا جاتا ہے، ناقابل دست انداز یہ پولیس۔ جب یہ کیس شروع ہوا تو جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے ہم نے عدالت میں متعدد دفعہ درخواستیں دی، یعنی اس کی بڑی لانگ ہسٹری ہے۔ توشہ خانہ کیس جو ہے لاسٹ ٹائم جو فاضل جج صاحب ہیں معین دلاور صاحب، انہوں نے ایک آرڈر کیا جس کے ذریعے اس نے اس کو قابل سماعت قرار دیا تھا، جس کے اگینسٹ ہم گئے ہائی کورٹ میں اور وہاں ہم نے اپیل کی کہ یہ ناقابل سماعت ہیں۔ فاضل چیف جسٹس صاحب نے وہ مقدمہ سنا اور جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا جی اپیل الاؤ ہوگی۔ تاہم جب تحریری فیصلہ آیا تو علم ہوا کہ یہ جزوی طور پر اپیل الاؤ ہوئی تھی، جو آرڈر تھا وہ سیٹسفائیڈ کیا گیا اور کیس ریمانڈ کیا گیا، اور بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید پوری اپیل الاؤ ہوئی ہے اور مقدمہ جو ہے ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے۔ جس کے بعد یہاں پہ معین دلاور صاحب نے دوبارہ مقدمے کی سماعت شروع کی۔ 12 تاریخ کو جو ہے جب ہم ان کے سامنے پیش ہوئے تو جج صاحب جو ہیں وہ اس کو ڈے ٹو ڈے چلانے پر بضد تھے۔ یہ اس طریقے سے اس مقدمے کو اتنی ترجیح دینا، بالخصوص جبکہ اسی عدالت میں ہمارے مرڈر کیسز ہیں اور سالوں سے لوگ نظر بند ہیں، جیلوں میں ہیں، اس کو سنگل آؤٹ کرنا، اس پہ ہمیں تشویش ہوئی۔ اس کے آرڈر کے خلاف جو ہے ہمیں نقل درکار تھی جو ہمیں کل ملی، جس کے بعد ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ شومیہ قسمت کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں آج ناسازی طبیعت کی وجہ سے عدالت نہیں آئے تھے۔ ہم جب فاضل جج صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے تو ٹائم پہلے 11:30 بجے رکھا گیا تھا۔ بہرحال جب ہم آخری دفعہ پیش ہوئے تو جج صاحب جو ہیں وہ ان ہتھے سے اکڑے ہوئے تھے اور بضد تھے کہ جی وہ کل ہی ہر حالت میں جو ہیں اس مقدمے کو جو ہے شاید ان کا ارادہ یہ ہے کہ کل اس کو ختم کر دیں۔ بہرحال چونکہ ہمارا حق ہے قانوناً آئین کے تحت رائٹ ڈیو پروسیس آف لا اور فیئر ٹرائل، یہ کسی بھی ملزم کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے، جس پر میں نے جج صاحب سے استدعا کی کہ آپ ہمیں ہفتے کی تاریخ عنایت کر دیں سیچرڈے کی، جس پر جج صاحب نے مجھے بڑے ہی تند اور تیز لہجے میں یہ کہا کہ جی آپ کی کوئی بات میں نہیں سنتا ہوں، کل بات ہوگی۔ اس پر میں نے انہیں گزارش کی، میں نے کہا جی کہ یہ ہمارا حق ہے، وکیل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے لیے بولتا ہے، اور یہ حق آپ ہم سے نہیں لے سکتے ہیں۔ جس پر اس کی آواز جو ہے عدالت میں وہ ذرا اونچی ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے جج صاحب شاید شاؤٹ کر رہے ہیں، جس پر میں نے انہیں یہ یاد دلایا کہ یہ شاؤٹ کرنا عدالتی افسر جلیس کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں رکھتا ہے، جس پر وہ مزید مشتعل ہوئے اور جس پہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ شاید لگتا یہ ہے کہ آپ کو لایا گیا ہے۔ جس بات پہ مجھے کافی حیرانی ہوئی کیونکہ توشہ خانہ کیس میں اول روز سے خان صاحب کا وکیل ہوں اور اسی عدالت میں کئی دفعہ، بلکہ جب خان صاحب گرفتار ہوئے تو اسی جج صاحب کے ساتھ میں ہی پیش ہوا تھا، عمران خان صاحب کے سمیت، تو پولیس لائن میں۔ تو یہ بات ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گویا آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا عدالت جو ہے اس کو زیر بار کرنا ہے یا پریشرائز کرنا ہے، جس پر میں نے انہیں اسی وقت جواب دیا کہ جناب کے رویے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کو اس مقدمے کے لیے لایا گیا ہے، جس پر انہوں نے
जवाबन कहा कि मैं आपके मुवक्किल के वारंट गिरफ्तारी जारी करता हूँ और वो असालतन कल खुद पेश होगा। ये जिद में आके या गुस्से में आके उन्होंने ये बात कही। हम जज साहिबान के साथ, इसी फाजिल जज साहब के साथ कभी भी जिंदगी में कोई तलख बात तक नहीं हुई। हमेशा एहतराम किया है जज साहिबान का, अदालतों का, लेकिन एहतराम का ये मतलब नहीं है कि अदालत बकला का एहतराम भूल जाए। हम अदालतों से डरते तो नहीं है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। हम अदालतों का एहतराम करते हैं और ये हम पे लाजिम है। लेकिन जहाँ पे अदालतें वकला का एहतराम भूल जाती हैं और किसी भी इशू पे ऐसे कमेंट्स दें जो अदालती मयार, जो ज़बान का मयार हैं या जो ज़ाब्ते का मयार हैं या जो हमारे अपने आदाब हैं और तरीके हैं, उनसे मुताबिकत न रखता हो, तो मैं कम से कम 30 साल इस पेशे में होने के बाद ऐसी चीज़ों का रवादार नहीं हो सकता हूँ कि कोई जज साहब मुझे इस तरीके से जो है ब्लंटली, इनडिसेंटली, ये जो जज साहब, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि एक इस्लामाबाद में हम हमेशा जब भी इसके पास पेश हुए हैं, ये पहली दफ़ा है कि हम इसके रवैये में इतनी सख्ती, हमें कभी इससे शिकायत नहीं हुई। इंसाफ के मयार पे या मुकदमात के डिस्पोजल के हवाले से फाजिल जज साहब जो हैं वो एक नेकनाम जज है, लेकिन इस मुकदमे में उसका रवैया जो है बिल्कुल एक फरीक का बना हुआ है और बिल्कुल लगता ये है कि शायद फाजिल जज साहब जो हैं वो तहैया किए हुए हैं कि मैंने ये मुकदमा जो है वो हर हालत में जो है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है।